الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کے بارے میں کوئی آپ کا سوال ہو؟ سورہ یوسف میں آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 22۔ سر جی 22۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز آپ ضرور نوٹ فرمائیں، سورہ یوسف کو قرآن مجید نے کہا ہے احسن القصص، بہترین واقعات میں سے بھی بہترین واقعہ ہے۔ تو اب اس کے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں پوری طرح سمجھنی چاہیے کہ جب رب العالمین یہ فرما رہے ہیں۔ آج ایک واقعہ ہوگا جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اس کے وہ پہلو جو ہمیں شرم و حیا کی وجہ سے بیان نہیں کرنے چاہیے وہ تو نہیں کروں گا، لیکن اس کے بارے میں جو قرآن نے چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے کھولوں گا۔ اور ایک بڑی خاص بات ہے، اگر آپ قرآن کے طالب علم ہیں نا، واقعی طالب علم ہیں، یہ ایک چیز بڑے غور سے سنیے، کتنا یہ واقعہ ولگر ہے، کتنا فحش ہے، لیکن رب العالمین نے جب اس کو بیان کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کوئی ایک لفظ بھی اس واقعے کے بیان میں جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہیں سے اس کی ولگیرٹی یا فحاشی اتنی عیاں ہو جتنا خود واقعہ تھا۔ یہ ہے وہ شہادت کہ رب العالمین نے اس قرآن کو ایسی زبان میں نازل کیا ہے، یہ اس کے احسن القصص ہونے کی دلیل ہے۔ ایک لفظ آپ نہیں دیکھ سکتے، نہ پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کے بیان میں وہ لفظ جو ہے وہ اس کی جو کھول کے بیان کیا گیا، کوئی ناول نگار کائنات کا، کوئی افسانہ نگار اتنی پاکیزہ تحریر نہیں لکھ سکتا۔ آپ ذرا آئیے اور ہم آج اس کو واقعے کو پڑھتے ہیں اور اس میں حکمتیں اللہ تعالیٰ کی سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 22، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جوانی جو ہے وہ کہاں آ کے مکمل ہوئی ہے؟ وہ اس کے گھر میں جس نے اس کو خریدا۔ اور آپ کو میں ابھی بتاؤں گا کہ اس نے جب ان کا سیرت و کردار دیکھا تو اس نے گھر تقریباً اس کے حوالے کر دیا، سارے مالی معاملات اور جائیداد، بلکہ بائبل تو یہاں تک کہتی ہے کہ اس نے اپنی بہت ساری جائیداد بھی اس کے نام کرا دی، اس لیے کہ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر رکھی تھی وہ کسی عام آدمی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ان صفات سے گرویدہ ہو کر اس شخص نے یہ یہاں تک کر دیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو عطا کیا حکم اور علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا محسنین ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ جلدی بتائیں، آیت میں کیا بتایا ہے؟ حکم اور علم عطا کرتا ہے۔ ان کو حکم اور علم عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بات آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنی ہے کہ حضرت یوسف کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو علم بھی دیا اور حکم بھی دیا، اچھا اب آپ نے سمجھنا ہے، اگر بات کلیئر نہ ہو تو سوال کرنے ہیں۔
علم سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو انبیاء کو بذریعہ وحی عطا ہوتا ہے، یہ عام علم نہیں ہے۔ نہ وہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کسی اسکول یا کالج میں تھے، بلکہ گھر میں تھے، تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ان کو علم عطا کیا، یہ علم وحی ہے۔ اچھا، یہ کیوں عطا کیا اللہ نے حضرت یوسف کو؟ بلے بتائیے بھائی، آیت میں لکھا ہے محسنین میں سے تھے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو نیکی کی میں سبقت کرتا ہے اور بہترین طریقے سے نیکی ادا کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس لیے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم وحی دیا کیونکہ وہ محسن تھے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کی؟ جی سر۔ اچھا، اب آ جائیے حکم کیا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو علم اور حکم دیا۔ حکم کے معنی ہیں، لکھیں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے، حکم کے معنی قوت فیصلہ کے بھی ہیں اور اقتدار کے بھی۔ تو حکم فیصلہ بھی ہے کہ فیصلہ کرنے کی، ٹھیک فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور پھر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اسی کیس میں آپ دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار بھی دیا بالآخر۔ اب یہ تو نبی کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو حکم عطا کیے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی عطا کی ہے۔ تو انبیاء کا تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ ہے قوت فیصلہ اور اقتدار، لیکن عام آدمی کے معاملے میں جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم بناتے ہیں یا حکم بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے حکم عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے معاملات اس کے سپرد ہوں گے، اور وہ معاملات کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل عین عدل کے مطابق کرے گا۔ اب یہاں اگر کوئی سوال ہے علم اور حکم کے بارے میں تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور سوال کریں۔ آپ نے لکھ لیا یہ؟ آگے چلتے ہیں۔ حضرت یوسف کے لیے اگلی آیت میں اب اس خاتون کا دام ہوس، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ہاں ہاں وغلقت الابواب وقال حیت لک، اس نے دروازے بند کر کے بولی یوسف آ جاؤ۔ قال، حضرت یوسف نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی، کیونکہ وہ میرا اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، اسی نے مجھے یہ بہترین ٹھکانہ دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیتا۔ اچھا، اب یہ تو سارے معنی آپ سمجھ چکے ہوں گے، لیکن یہ جو ان الفاظ ہیں، قال، کہ حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، کیونکہ میرا رب ہے اور اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ یہاں رب سے مراد کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ عزیز مصر جس نے رکھا تھا، اور ادھر تک پہنچانے والا رب۔ کیا مطلب؟ کیا کہا آپ نے؟ یوسف علیہ السلام کو یہاں تک پہنچانے والا، ٹھکانہ دینے والا رب۔ اور سر جس کے گھر میں ٹھکانہ ملا تھا اس کو۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، یہی وہ چیز ہے
جو مفسرین نے بیان کی ہے، اور اس میں جن مفسرین نے ٹھیک بیان کی ہے وہ یہ ہے، یوسف علیہ السلام، یہ بالکل بات ٹھیک ہے، پہلی بات کہ رب بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں، رب البیت، گھر کا مالک، رب اس کے لیے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو اپنا رب کہا جس کے گھر میں تھے۔ یوسف علیہ السلام کا مطلب وہی رب ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگلے آیات آگے آ رہی ہیں جس میں یوسف ان کو بڑے کلیئرلی بناتے ہیں، ربی، میرا رب، اور وہ جو تمہارا رب بادشاہ ہے، وہاں بالکل واضح طور پر، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی نبی، بڑے غور سے سنیں، کوئی نبی کسی انسان کو رب نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ رب مخصوص ہے لفظ اس خالق، مالک، رازق اور حاکم کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں آپ کو؟ سوال کریے اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو جی رب سر۔ سے مراد بادشاہ ہرگز نہیں ہے۔ رب سے مراد وہی رب ہے جس نے یوسف کو علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں سے نکالا، مصر میں آ کے بکے، اور پھر یہاں اس گھر میں پہنچایا کہ جس گھر میں وہ رموز سلطنت اور بہترین ٹھکانہ کہ دنیا کی ہر نعمت وہاں اویلیبل تھی۔ یہ اس رب کا کرم تھا جو سب کا رب ہے، کائنات کا رب ہے۔ یہی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں مقصد ہے، رب کہنا۔ کوئی سوال؟ تو آئندہ سے اس رب جو اس جگہ پہ آیا ہے، اس کا مفہوم کبھی بادشاہ نہیں لیں گے۔ کیوں کہ آگے آیت آ رہی ہیں جس میں بالکل واضح ہو جاتا ہے، میں وہاں آپ کو بالکل ون پوائنٹ کروں گا۔ سر یہ تفہیم میں بھی ادھر آ رہا ہے، اسی کے بارے میں آ رہا ہے جن کے گھر میں وہ رکے تھے۔ تفہیم آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں سر، جی سر، تفہیم میں تو الٹا ہے، بلکہ تفہیم میں جو یہ بتا رہے ہیں وہ اس میں تو انہوں نے یہ اس چیز پہ بحث کی ہے مولانا نے کہ یہ رب اللہ تعالیٰ ہی کو کہا گیا ہے، انہوں نے اس چیز کو صاحبہ بالکل آپ نے ٹھیک ثابت کہا، کیا ہے۔ لیکن یہ خاتون حوالہ اس کا دے رہی ہے اور بات دوسری اپنی طرف سے لگا رہی ہے۔ یہ ہے سر ان ہمارا کو شاید قرآن۔ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی مس ہوگی۔ انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کو اور تفہیم کو ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہیں۔ دنیا کو کوئی معاملہ ہوتا نا، اخبار، رسالہ، افسانہ، ہم بڑے غور سے پڑھتے۔ اللہ کی کتاب کو غور سے پڑھے۔ بالکل مولانا نے تفہیم القرآن میں کھول کے بتایا ہے کہ یہ آئیڈیا بالکل غلط ہے، اور اس کے دلائل میں اسی سے آپ کو دلائل سارے دے رہا ہوں۔ کوئی سوال؟ آگے آخر میں بڑی پتہ کی بات کہتے ہیں حضرت یوسف، انہو لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ فلاح کبھی پاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ کیا بات ہے؟ ظالم دنیا کے اندر بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آج دیکھ لیں مسلمان حکمران پوری دنیا میں آج طاغوت کے سامنے سر بسجود ہیں۔ تو یہ فلاح ہے یا یہ لعنت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لعنت ہے، اس لیے کہ یہ ظالم ہے۔ اور آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں سے جو نبٹنا ہے وہ آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اپنے رب جس نے ہمیں یہ سب صلاحیتیں دیں، سب طاقتیں، اور ہمیں حق پر قائم رہنے کے لیے اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائی، اس کا ہمارے اوپر اس کا حق ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو ظالم ہوں گے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ کوئی سوال جو آیت 23 کے بارے میں؟ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے بھی اس کا ارادہ کیا۔
वहम्म बिहा, वो भी उसका इरादा करते, यानी यहाँ वो भी उसका इरादा करते। कब इरादा करते? लौला अन रा बुरहान रब्बिही, तो वो उसका इरादा करते अगर उन्होंने रब की दलील ना देख ली होती। औरत ने तो इरादा कर लिया था, लेकिन हजरत यूसुफ ने इरादा करना था, लेकिन अल्लाह की जब देखें, जब भी कोई इंसान, नबी भी इंसान होता है ना, तो कश्मकश उनके दिल में भी थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की एक दलील देख ली जिसकी वजह से उन्होंने इरादा नहीं किया। वो इरादा करते अगर। अच्छा, अब यहां बहुत क्लियरली समझें, देखें ये वो नुक्ते हैं जो हमें बड़ी अच्छी तरह समझने चाहिए, फिर हदायत का मामला हमारे ज़हन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आप जरा गौर से मेरी बात सुने। तफहीम में मौलाना लिखते हैं, बशरियत की तमाम सिफात से मुस्तसिफ होने के बावजूद और जुमला इंसानी जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात रखते हुए भी वो ऐसा नेक नफ्स और खुदा तरस होता है, कौन? नबी, कि जानबूझकर कभी गुनाह का कसद नहीं करता। पहली बात, वो अपने ज़मीर में अपने रब की ऐसी ज़बरदस्त हुज्जतें और दलीलें रखता है जिनके मुकाबले में ख्वाहिश नफ्स कभी कामयाब नहीं होने पाती। नबी के जज्बात, एहसासात इतने पाकीज़ा होते हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने उसको नबुव्वत से नवाजना है, और वो उस इन बशरी तकाज़ों को ओवरकम करने की उसमें सलाहियत अल्लाह ने रखी है। लिहाजा ये थी वजह कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, उन्होंने इससे बचने का हक अदा किया। अब ये तो बात हुई ना कि ये अल्लाह ताला का मामला है, ज़रा इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। दूसरी बात, और अगर नादानिस्ता कोई लफ्ज़ सरजद हो जाती है तो अल्लाह ताला फौरन वही जली के ज़रिए इसकी इस्लाह फरमा देता है। अगर बशरी तकाज़ों से ज़रा मगलूब होने का कोई मसला हो तो रब्बुल आलमीन फौरन होने वाले नबी या जो नबी है उसकी इस्लाह कर देते हैं, वो उससे बाज आ जाता है। क्योंकि इसकी एक लफ्ज़िश तन्हा एक शख्स की लफ्ज़िश नहीं है, एक पूरी उम्मत की लफ्ज़िश है। वो राह रास्त से बाल बराबर हट जाए तो दुनिया गुमराही में मीलों और निकल जाए। कितनी प्यारी बात लिख दी है कि नबी को किस तरह अल्लाह ताला महफूज रखता है, और उसकी गलती का मतलब ये है कि फिर वो उसके मानने वाले भी उस गलती में और आगे बढ़ेंगे और कहीं दूर गुमराही में निकल जाएंगे। ये था मामला अंबिया का। और अब हमबत ही व हम्मा बिहा जो है वो आपको क्लियर हो गया। अगर कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं। आगे अब आपके लिए सवाल आ रहा है, बड़े गौर से सुनिए। ये थी आयत नंबर 24। अच्छा, एक बात यहाँ जो बड़ी अहम जो समझने की है, लौला रा बुरहान रब्बिही, अगर उन्होंने रब की वो दलील ना देख ली होती। वो दलील क्या चीज है जिसको की वजह से वो इरादा करने से भी बाज रहे? क्या दलील थी? देखें ना, आपने कई दफा पढ़ी है ये सूरत। ये इतने अहम अल्फाज हैं कि कोई तालिब इल्म इनसे सरफ नज़र नहीं कर सकता जब तक वो नहीं समझेगा भाई आखिर क्या बुरहान थी, क्या दलील थी, क्या हुज्जत थी जो उन्होंने उसके वजह से उन्होंने इरादा भी नहीं किया और उस बात पर आमादा हो के ही नहीं दिए। सारी जो चक्कर चलाए गए, दलील क्या थी?
سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پچھلی جو آیت میں انہوں نے فرمایا کہ انہو ربی احسن مسوایا، ڈاکٹر صاحب آپ نے اور بالکل صحیح فرمایا، بالکل یہی وہ دلیل ہے، ونڈرفل۔ اب دیکھیں نا، قرآن پڑھتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی بات کو پوری طرح سمجھے بغیر آگے گزر جاؤں؟ یہ ہے وہ دلیل۔ کیوں؟ اب آپ کو پتہ چلا کہ رب کس کو کہہ رہے ہیں، کہ میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، مجھے اس نے کنویں سے نکلوا کے مصر میں، اور مصر میں پھر جب میں بکا تو کس گھر میں آ گیا۔ تو اس لیے یہ ہے وہ دلیل کہ میں اس رب کی نافرمانی کروں جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے؟ میں تو کنویں مر جاتا۔ اس رب نے کیا کرم دکھائے، اس کے کیا عنایات اور بخششیں ہوئیں، کہ اس کے احسان کیا ہوئے۔ یہ ہے وہ دلیل جس سے وہ باز رہے، انہوں نے ارادہ تک نہیں کیا۔ کوئی سوال؟ اس بات کو پوری طرح سمجھیں، اور یہ سوال بالکل، آپ اگر نئی بات سمجھ رہے تو مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو بات کوشش کروں گا کہ آپ کی شبہ کو دور کر دوں۔ کیونکہ دیکھیں نا، آگے جتنا واقعہ ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز ہمارے لیے بتائی گئی ہے کہ ان حالات میں بھی یوسف علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو تو صحیح۔ اور آپ کو پتہ ہے، صحیح حدیث ہے، قیامت کے دن جن لوگوں کے اوپر اسپیشلی اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو اس طرح کی دعوت ملی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ ایسی دعوت گناہ کے باوجود اللہ سے ڈر کے انکار کیا، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل سائے میں ہوں گے۔ یہ ہے وہ پاکیزگی، یہ ہے وہ عزت، یہ ہے وہ پاکیزگی، اور یہ ہے وہ انسانی جذبات کی پاکیزگی جو انسان میں مومن میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ بات کلیئر ہے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ ذرا اس منظر کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور دیکھیں کتنے ایسا منظر ہے کہ جو انتہائی گندہ ہے، لیکن قرآن کس طرح اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کرنے میں کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے، اور اس کی ولگیرٹیز کو دور کر کے حقیقت ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وَاسْتَبَقَ، وہ دونوں نے بھاگے سبقت کی دروازے کی طرف۔ وَقُدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ، اور سر یہاں پہ تھوڑی سی آیت رہ گئی ہے، یہاں پہ کذالک لنصرف، یہاں سے جی یہاں سے چھوڑ گئے، آپ برہان ربی تک پڑھا ہے۔ اچھا، کذالک لنصرف عنہ، اسی طرح، یعنی اس پورے یہ جو انہوں نے دلیل دیکھ لی اور اس سے باز رہے، کذالک لنصرف عنہ، تاکہ ہم اس سے پھیر دیں، دور کر دیں، سوء، برائی، والفحشاء، اور فحاشی۔ تو کیونکہ ان کے رویے کے باعث جو انہوں نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سے برائی اور فحاشی کو دور کر دیا۔ انہو من عبادنا مخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اس سے بڑی اخلاص کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس شخص کو دعوت گناہ بھی دی جا رہی ہے، حالات بھی، ماحول بھی، سب کچھ، لیکن وہ کیونکہ مخلص بندہ ہے اللہ رب العالمین کا، تو اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اس کو، دیکھیں نا، فائنل جو بھی کوئی انسان کرتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ اپنے حکم سے، اپنی تائید اور اپنی نصرت سے مخلصین کو بچاتے ہیں۔ یہاں مخلصین کا مطلب یہ ہے کہ جو خالص اللہ کا بندہ ہو، جس کا ہر کام اس نقطہ نظر سے کرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے پیچھے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوایا،
تو وہ تو خود اقرار کر رہے ہیں کتنے مخلص بندے ہیں اللہ کے. بات کلیئر ہے؟ جی سر. جزاک اللہ، آپ نے ریمائنڈ کرایا ورنہ یہ چیزیں رہ جاتی. اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 25 جو میں پڑھ رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف بھاگے اور سبقت کر رہے تھے. اچھا، سبقت کا مطلب کیا ہے؟ سبقت کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس لیے سبقت کر رہے تھے کہ تاکہ جلدی سے دروازہ کھول کے باہر بھاگ جائیں، اور خاتون سبقت اس لیے کر رہی تھی کہ ان کو روک لے. اچھا، اسی کشمکش میں بھاگ رہے ہیں. وَقُدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ، اور اس عورت نے اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑ ڈالی. پکڑنے کی کوشش کی، قمیض پکڑی، کیونکہ بھاگ رہے تھے تو وہ قمیض پھٹ گئی. وَأَلْقَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دروازے پر دونوں نے ان کے شوہر کو موجود پایا. یعنی اللہ کی شان دیکھیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے معاملات. تو یہ جب دوڑ رہے تھے، دروازہ کھلا، دروازے کے سامنے کھڑا تھا ان کا میاں. اور قالت، اب ذرا سنیں، یہ جو انسان اللہ کی یاد میں رہے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا بندہ بن کے رہے، وہ انسان ہے. ورنہ دیکھیں کتنا بڑا شیطان ہے وہ انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اس شیطانی کا ثبوت ذرا دیکھیں. قالت، اس عورت نے کہا، ما جزاء من اراد باہلک سوء، اس شخص کو کیا سزا دینی چاہیے جو تمہارے گھر والوں کے بارے میں برائی کرے. ذرا غور فرمائیں کس طرح شیطانی حربہ اس نے استعمال کیا. یعنی یوسف علیہ السلام کی بے گناہی منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن اس نے پھر چکر چلا کے فوراً جب میاں کو دیکھا، کہا یہ جو بندہ تمہارے گھر والوں کی عزت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا نا، اس کو کیا سزا دو گے؟ ہاں، اب سزا بھی خود تجویز کر دیتی ہے. ذرا غور کریں، ذرا غور کریں. اللہ، ہاں، مگر کیا ہونے کی سزا؟ این یسجنا، یا تو اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے. یہ ہے شیطان. انسان جو جب شیطان کا عمل کرتا ہے تو دیکھیں وہ کس طرح پلٹ کے اور بالکل الٹی صورتحال اور سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو گویا اب اس نے بہت بڑا جھوٹا الزام لگا دیا. کس پر؟ حضرت یوسف پر. کوئی سوال یہاں تک؟ اب آگے چلتے ہیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ان سب چیزوں کو سمجھیے ربانی ہدایات کس طرح کی پاکیزگی اور کس طرح کی انسان کے لیے اعلیٰ پاکیزہ جذبات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. سر جی یہاں سے تو وہ ایک ذہن چل رہا ہے کہ کس طرح شیطان اس کو چلاکیاں سکھا رہا تھا اور وہ کس طرح تیز چل رہی تھی نا. دیکھیں، شیطان ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کے بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں. یہ بات اعتراف قرآن میں خود شیطان بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر میرا کوئی زور نہیں. جن کا نفس امارہ بن چکا ہو، وہ تو شیطان کے باتوں کو پوری طرح قرآن سے سمجھ کے جوڑیے. تو جو شخص اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے اور اس کا نفس امارہ بن جاتا ہے، پیشاب دیتے بی پی تو او داتے بی پی کا. طاہرہ عفت صاحبہ، آپ کی آواز ساری دنیا میں جا رہی ہے، خدا کے لیے اپنا مائک بند کریں. میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو حرکت اس خاتون نے کی ہے وہ نفس کی پجاری تھی.
یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پجاری تھے. تو جب انسان اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے تو شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ اس کی اسی چیز کو خوبصورت کر کے دکھا دے. لیکن یہاں تو انتہا ہو گئی ہے کہ جرم خود کر رہی ہے اور اس کو میاں کو نہ صرف یہ سجھا رہی ہے کہ دیکھ یہ کتنا نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام غلط آدمی ہیں کہ تیری بیوی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور پھر خود تجویز کریے اس کو یا تو جیل بھیجو یا اس کو قید کر دو. اب سنیں حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. ہاں وکان آیت 26. قال یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس عورت نے خود مجھے پھانسنے کی کوشش کی. اب دیکھیں رب العالمین کے کیا بندوبست ہیں، حق کو اور باطل کو کس طرح اس حالات میں جہاں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ہے ثبوت کسی بندے نے دیکھا ہے یہ سب کچھ نہیں، لیکن ایک اور ثبوت ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنسز. وہ شواہد جو اس وقت کا ماحول جو ہے وہ شواہد اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر انسان کی نظر بڑی بصیرت والی ہو تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو کھوجتے ہیں کہ ایک شخص جو اسی کا خاتون کا رشتہ دار ہے وہ آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے. ہاں پہلے تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، اس عورت نے خود مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہا. وشاہد شاہد من اہلہا، اور اسی کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ ان کان قمیضہ قد من قبل، اگر من قبل، ہاں اگر اس کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، نہیں سوری ہاں ان کان قمیضہ قد من قبل، اگر اس کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت، تو یہ عورت جو کہہ رہی ہے وہ بات سچی ہے. وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یہ جھوٹا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آگے پڑھ لیں تو سر پھر اگلی آیت پڑھ لیں. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَّبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں. دیکھیں جب اس کشمکش میں اگر تو وہ کہتا ہے کہ ان کی قمیض فرنٹ سے پھٹی ہوئی ہے آگے سے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ کہتے ہیں کسی تگ و دو میں اس نے خاتون نے قمیض پکڑی اور قمیض پھٹ گئی، اور اس لیے وہ مرد جو ہے وہ سچا ہے. لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ سچا ہے. سر ایکسکیوز می، جی سامنے سے اگر پھٹی ہے تو پھر عورت قصوروار ہے نا؟ ہاں عورت قصوروار ہے، بالکل نہیں، ٹھیک ہو گیا. سامنے سے اگر پھٹی ہے تو پھر عورت سچی ہے. نہیں سر، اگر سامنے سے پھٹتی ہے تو پھر جو یوسف علیہ السلام ہیں وہ قصوروار ثابت ہوتے ہیں. پیچھے سے پھٹی ہے اس لیے عورت قصوروار ثابت ہوئی. ہاں جی، کیونکہ سامنے سے پھٹتی ہے تو اس نے اپنے پاؤں میں پھاڑی ہے. ایک منٹ میں سر پڑھ پیچھے دیتا سے ہوں. وہ یوسف علیہ السلام اپنی جان بچا رہے تھے نا، اس لیے پیچھے سے اس آپ نے مجھے پھینکا. موقع دیں گے تو اب ہم آیت پڑھ کے تو اس ٹیکسٹ سے سمجھیں. قال، اس مرد نے کہا، پہلے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال ہی راودتنی من عن نفسی، اس عورت نے مجھے اپنے نفس سے بہلایا پھسلایا. وہ شاہد من آلہا، اور ایک گواہی دی ان کے گھر والوں میں سے. اس نے کیا گواہی دی؟ پہلی بات ان کان قمیصہ قد من قبل،
اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت تو اس عورت نے سچ کہا. اب یہاں بتائیں کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹیکسٹ سے بات کریے. سر جی یہاں مرد جو ہے اس نے ظاہر ہے حملہ کرنا تھا تو سامنے سے کرنا تھا، اور عورت نے اپنا بچاؤ کرنا تھا، تو اس نے بھی اس کو سامنے سے ہی پھر کرنا تھا نا، تو اس سے اس کا سامنے والا حصہ ہی نقصان اٹھاتا نا. بالکل تو ٹھیک کہا آپ نے، بالکل. تو اس پہ اس نے کہا کہ اگر یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں تو پھر وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو یہ مرد پھر جھوٹا ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَّبَتْ، تو اس عورت نے جھوٹ بولا. بالکل وہی اس کا آپ الٹ سمجھ لیں، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو وہ سچا ہے. اب دیکھیں ذرا ایک چیز نوٹ کریں، آج کی مغربی تہذیب، بات کو ذرا سمجھیں. بالکل یہ اوپر والا طبقہ جو ہے، ایلیٹ کلاس جو ہے، یہ کلاس آج بھی انہی چیزوں میں ملوث ہے. آپ خود اپنے ملک میں آئے دن یہ چیزیں آپ کے نوٹس میں آتی رہتی ہیں. اچھا کچھ یہاں بھی پڑھی ہیں بیٹا. تو پہلی بات، مصری سوسائٹی بھی جو اونچے درجے کی سوسائٹی تھی سو کالڈ، وہ بھی بالکل ویسی تھی جیسے آج کے یہ جدید تعلیم یافتہ سیکولر حکمران ہے. پہلے بات کو سمجھیے اچھی طرح. اور ابھی آپ کو آگے چل کے پتہ لگے گا کہ ایسے لوگ بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں. وہ جب خواب کی تعبیر پوچھتا ہے نا تو کہتے ہیں چھوڑ یہ تو تمہیں ایسے ہی خیال ہے، خواب و خیال ہے. یعنی کوئی ایک بھی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، اتنی اس میں بصیرت نہیں ہے. لہٰذا پہلی بات کہ یہ ہر کائنات میں جب قیامت تک کے لیے یہ طبقہ رہے گا جو اللہ کو مانتا نہیں ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے. وہ ایسی حرکتیں ہر حکمران طبقہ دیکھ لیں کرتا آ رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات، مرد اتنے بغیرت ہو جاتے ہیں اس طبقے کے کہ اب ذرا اس آیت کا اگلے آیت کا حصہ سنیں تو پھر وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عورت تو ہے ہی ہے، وہ مرد کیا ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب اس نے اس کی قمیض کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال، تو اس کے مرد نے کہا اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہی تمہاری چالیں ہیں. اِنَّ كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ، واقعی آپ کی چالیں بڑی غضب کی ہوتی ہیں. تو عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. کن عورتوں کی؟ نیک عورتیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں. سورہ احزاب میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں مردوں کی تعریف نیک مردوں کی، وہاں بالکل برابر میں عورتوں کی. اور جب ایسی عورتیں، بڑے غور سے سنیں، وہ جب اولادیں ان کی ہوتی ہیں نا تو وہ بالکل وہی اولادیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں. ان کی اولادیں کس طرح لڑنے سے گریز کیا اور شکست کھا کے بھاگے. اور نیک عورتوں کی اولادیں دیکھ لیں 20 سال تک امریکہ اور اس کے تشدد کا انہوں نے مقابلہ کیا. فلسطین کی نیک عورتوں کو دیکھ لیں کس قسم کی اولادیں انہوں نے پرورش ان کے ہاں پائی ہے کہ وہ مر کے بھی شہادت کی آرزو کرتے ہیں. اور نیتنیاہو اور یہودیوں کی جو دنیا میں طاقت کا ایک نشہ ان پہ چڑھا ہوا تھا، جس سے یہ طاغوتی حکمران بھی بڑے مرعوب تھے، کس طرح انہوں نے اس کو پاش کر کے رکھ دیا. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا ایک نقشہ بدل دیا ہے انہوں نے. چند نہت تھے مجاہدین نے جس کے ساتھ آج بھی امت مسلمہ میں سے کوئی ملک نہیں کھڑا. صورتحال کو ذرا مطالعے کے وقت وسیع کیا کریں. یہ واقعہ بڑا زبردست انڈیکیٹر ہے کہ تم دنیا میں عزت سے جینا چاہتے ہو تو ایسی مائیں
بناؤ، ایسی ماؤں کو تربیت دو جو ان بچوں کو تربیت دیں جو مجاہد بنے۔ یہ مرد دیکھیں کتنا بھونڈا ہے، اس کو سمجھ آ گیا کہ غلطی میری بیوی کی ہے، اور پھر بھی بیوی کو صرف اتنا تانا دیتا ہے کہ تم جو ہے تمہاری چالیں بڑی غضب کی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر۔ سر جی یہ ہیں سیکولر جدید تعلیم یافتہ لوگ جو اپنی اس جدیدیت پہ پھولے نہیں سماتے، اور کس قدر یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل کھوٹے سکے ہیں۔ تاریخ اس وقت بھی ثابت کیا، آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت اور کردار کی اس قوت نے پورے اس مصر کے حکمرانوں کو فتح کر لیا، اور سارا اقتدار بادشاہ نے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے سیرت اور کردار۔ اور 7 سال کے قحط کو جس طرح انہوں نے مینیج کیا، جس طرح اس حکمت عملی چلائی، آپ کا تو ملک دیکھیں، یہ پاکستان جس میں اللہ تعالیٰ کے خزانے ابل رہے ہیں ہر چیز کے، وہ مقروض ہو اور وہ اتنا محتاج ہو اور اس میں اتنی مہنگائی ہو، سوچیں ذرا۔ اب آگے کیا کہتا ہے دیکھیں، یوسف آرد عن ھذا، یوسف وہ کہتا ہے بات جو وہاں وہ بڑا صاحب ہے کہ یوسف یار چھوڑ اس بات کو، درگزر کر دے۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور عورت سے کہتا ہے تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، خطا کار تو ہی ہے۔ یہ ثابت ہونے کے بعد سب کچھ، اور آپ دیکھیں کہ کن نرم الفاظ میں اس کو ایک بات کہتا ہے۔ تو بڑی اہم بات ہے، آپ ذرا سوچیں کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو قصوروار تو ٹھہرایا، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتا۔ پھر اسے اپنی بیوی کی بدنامی کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اس نے یوسف سے کہا کہ وہ درگزر سے کام لے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر انسان کتنا مصلحت پرست ہو جاتا ہے، کس قدر بزدل بنا دیتی ہے یہ جدیدیت انسان کو۔ یہ مثال اللہ نے ہمارے سامنے اس لیے رکھی ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن آپ قیامت تک اپنے ملک میں دیکھ لیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا اس سوسائٹی کی، اور ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کھول کے سامنے لے آتے ہیں کہ یہ ایک خاتون نہیں تھی، پوری سوسائٹی جو تھی اوپر کی سیکولر طبقہ جو حکمران تھا، تو اس کا حال کیا تھا آگے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور ان عورتوں نے، میں یہ اس بات کا چرچا ہونے لگا، کس بات کا؟ امرۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، عزیز مصر کی بیوی نے جو اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تانا کیا دیا اس کو کہ یہ غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ بھائی اس کو اوپر کے طبقے میں اتنے لوگ ہیں، یہ غلاموں کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ یہ تھا، ان کو یہ نہیں تھا کہ کیوں، اصل میں وہ چاہتے تھے کہ یہ جس طرح بھائی ہمارے دوست فلانے فرینڈ فلانے ہر طبقے میں اوپر والے میں ہے، اس کی کیا ضرورت تھی کہ اس کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں اس نے کیا؟ اور پھر قد شغفها حبا، محبت نے اس کو بے قابو کر دیا ہے، یعنی غلام کی محبت نے اس کو بے قابو کر دیا ہے۔ ان لنراہا، بے شک ہم سب دیکھتی ہیں، فی ضلال مبین، اس عورت کو بڑی کھلی گمراہی میں۔ کھلی گمراہی نہیں کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے، کھلی گمراہی کا مطلب کیا ہے کہ غلام کو کیا ضرورت ہے بھائی اوپر کے طبقے میں یہ ساری حرکتیں کرو،
بالکل یہ کیفیت آج آپ کی یورپ، امریکہ اور مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کی ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 30 کے بارے میں؟ اب یہاں ایک چیز نوٹ کریں کہ وہ معاشرہ ایسا تھا، اتنا بگڑا ہوا تھا کہ اس کا چرچا ہونے لگا، اور چرچا جب ہوا تو اس چرچے کا اثر کیا ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پورا مصر کا معاشرہ جو اوپر کی ایلیٹ کلاس تھی وہ بالکل ساری اسی طرح کی تھی، ایک عزیز مصر کی بیوی نہیں تھی۔ اچھا، اب اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ میں آگے چل رہا ہوں آیت نمبر 31 میں۔ لما سمعت بمکرہن، جب ان عورتوں کی چالوں یا جو انہوں نے پروپگنڈا کر رہی تھیں اس کے بارے میں عزیز مصر کی بیوی نے سنا، تو اس نے کیا کیا؟ ارسلت الیہن وآتدنا لہن متکئا وآتت کل واحد منہن سکینا۔ اس نے کیا کیا؟ اب دیکھیں وہ سوسائٹی اور اس کے چلن ذرا غور سے دیکھیں۔ اس نے جب سنا کہ میرے خلاف یہ پروپگنڈا ہو رہا ہے تو اس نے ان کو دعوت دے دی، اور دعوت میں کیا انتظام کیا کہ اس نے مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی، یعنی پھل بھی رکھ دیے، چھری بھی رکھ دی، اور عین اس موقع پر ابھی انہوں نے کاٹا نہیں تھا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے سے گزر جائے۔ تو پھر جب عین پھل کاٹنے کا وقت آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ وہ سامنے سے نکل آئے۔ جب ان عورتوں کی نگاہ ان پر پڑی، ہاں آگے پہلے میں ٹیکسٹ پڑھ دوں، وکالت اخرج علیہن، کہ آپ ان کے سامنے سے گزریں، فلما رأیت اکبرناہ، جب ان عورتوں کی نگاہ پڑی تو وہ دنگ رہ گئی، اکبرنا دنگ رہ گئی، کیا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی وہ کاٹ تو رہی تھی نا، تو اتنی مدہوش ہو گئیں ان کو دیکھ کر کہ انہوں نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھوں پر چھری چلا دی۔ وقلنا، اور کہنے لگیں، حاشا للہ، کہ حاشا للہ، ما ھذا بشر، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ تھا حضرت یوسف کے حسن کا حال۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ لبرل خواتین کی محفل میں جب عورتوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تو ان کی کو دکھانے کے لیے کہ یہ غلام کیا چیز ہے، اس نے جو دعوت کی اس کا آپ کے سامنے حال آ گیا۔ یہ ایک ہائی سوسائٹی جو ہے وہاں آپ دیکھیں کہ کس قسم کے منظر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ اگر کوئی چیز سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ اب ذرا پورے معاشرے کو دیکھیں، اس کو صرف ایک کہانی سمجھ کے مت پڑھیں۔ آیت 32 میں اللہ وہ کہتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں، 32 ہی ہے نا، پیچھے چھوڑی تو نہیں ہے کوئی؟ ٹھیک ہے سر جی، ٹھیک ہے سر، 32 ہی ہے، اچھا، شروع کر دیں۔ قالت فذلکن الذی لمتنی فیہ، تو اس عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ دیکھا تم نے حسن کی حالت دیکھی، تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تم اس پہ مجھے مرید الزام ٹھہراتی ہو، ذرا اس کا حسن تو دیکھو۔
وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ، میں نے اس کو بہلایا اور پھسلایا، عن نفسہ، اپنی ذات سے، فَاعْتَصَمَ، تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. میں نے یعنی جال میں پھانسنے کی پوری کوشش کی، لیکن فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ بچ گیا. وہ اب دیکھیں آگے، پھر دیکھیں، کھلے عام ان سب عورتوں کے سامنے دھمکی دے رہی ہے، اور فحاشی اور عریانیوں کا انتہا دیکھیں اس معاشرے میں. وَإِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اگر اس نے یہ بات نہ مانی جس کا میں حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجِنَنَّ، میں ضرور اس کو قید کراؤں گی، وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ گھٹیا لوگوں میں سے ہو جائے گا. ذرا غور فرمائیے کہ وہ ذلیل و خوار ہوگا. یہ وہ عورت دھمکی دے رہی ہے جس کو انتہائی بگڑی ہوئی اور صاحب اقتدار کی بیوی ہے. اقتدار اتنا اندھا ہے کہ وہ اس بات کا یقینی کہتی ہے کہ میں اس کو جیل میں بھجواؤں گی. کیوں کہ اقتدار والے لوگ بھی اتنے ہی گندے ہیں جتنی وہ عورت گندی ہے. تو آپ نے دیکھیں، یہ ہیں وہ معاشرے جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، نام و نہاد مسلمان معاشرے بھی اور کافر معاشرے بھی، اور ان کا طبقہ جو اوپر وہ ہے حکومت میں، وہ کس قدر گندا ہے، اور ان کی عورتیں کتنی سرکش اور باغی ہیں، اور وہ کس طرح کھل کے کہہ رہی ہے کہ میں اس کو جیل بھجوا کے چھوڑوں گی اگر اس نے میری بات نہ مانی. یہ تو سر ایک انتہا بات ہے نا. کہہ سکتی ہوں؟ جی فرمائیں. یہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں، یہ سب کچھ دیکھیں، یہ عرب ملکوں میں سیم یہی اس کی مثال لے لینا، سیم یہی کچھ ہو رہا ہے. اور اس وقت بھی اللہ کا خوف ان کے دلوں سے اٹھ گیا ہے کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بالکل یہ آپ نے سیم ٹھیک کہا. یہ اسی رنگ میں رنگے ہوئے اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور ان کی غیرت اتنی مر گئی ہے، یہ اتنے بے غیرت ہو رہے ہیں کہ ان کو مسلمان بچیوں، بچوں، عورتوں، مردوں، بوڑھوں پر جو بمباری جو آسمان سے وہ برسا رہا ہے یہودی بام، اس کی قطعاً پرواہ نہیں ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ ذرا دیکھیں، یہاں بڑا کمپیریزن اور کانٹراسٹ ہے. تقابل دیکھیے ذرا، اس عورت کی پستی دیکھیے، اس معاشرے کی، اس حکمران طبقے کی پستی اور ذلت دیکھیے، جیسے آپ نے آج کے بارے میں کہا. ذرا حضرت یوسف کا پاکیزگی کی انتہا بھی دیکھیں. اللہ اکبر. بولنا آسان ہے، سمجھ کر پھر جس پہ اس کا وہ مفہوم سمجھنا بڑی ضروری بات ہے. قال، حضرت یوسف نے کہا، رب السجن، اے میرے رب، السجن احب الی، مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الی، جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اس سے زیادہ مجھے کیا پسند ہے؟ قید. کیا بات ہے. وہ قید جیسی مصیبت برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس گناہ کی طرف آنا نہیں چاہتے اور رب سے دعا کرتے ہیں. دونوں کا دیکھیں، اوپر اس خاتون کا رویہ دیکھیں، اور یوسف علیہ السلام کی عزت، پاکیزگی، عصمت کو ذرا غور سے دیکھیں. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے کام کرانا چاہتے ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہیں کیا، دور نہیں کیا، أَصَبُّ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو رہوں گا. کیا بات ہے. یہاں انتہا ہے. ایک طرف وہ بادشاہی، دنیاوی لذتیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ شیطانی کام ہے.
تو حضرت یوسف کہتے ہیں اللہ مجھے قید زیادہ پسند ہے کہ میں ان کا انکار کر کے جیل میں رہوں، وہ زیادہ اچھا ہے کہ بجائے میں ان نعمتوں میں رہوں اور یہ شیطانی کام کروں۔ ذرا غور کریں، یہ ہے وہ سیرت و کردار جو اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس عصمت، اس پاکیزگی نفس کے وہ ہوں۔ شامل۔ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی پوری طرح؟ کوئی کوشچن، کوئی ریمارکس؟ اب آیت 34 میں، آیت 34 میں بڑی پیاری بات ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس کی بات کو قبول کر لیا، اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے اب ٹیک اوور کر لیا معاملہ، دعا مانگی، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا اور ان عورتوں کے فتنے سے بچا لیا۔ اچھا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان کی ان چالوں سے ان کو محفوظ کر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ تو ہر حال میں سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ جب اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان کی قلبی کیفیت کو دیکھ لیا تو پھر اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر کے فوراً اس بات کا حکم دے دیا کہ اذن دے دیا کہ ان کو جیل میں بھیج دیا جائے۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کئی دفعہ یہ صورت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو دعا، اللہ تعالیٰ تو کچھ اور بھی کچھ کر سکتا تھا، بہت کچھ کر سکتا تھا، ہر کچھ کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو جیل میں بھیجنے کی دعا قبول کر کے ان کو جیل میں بھیج دیا گیا؟ کیوں؟ سر وہ ان کو برائیوں سے بچانا چاہتے تھے اور چھوڑیں، نبوت کے لیے۔ یہ بات بظاہر بالکل ٹھیک ہے، لیکن پیچھے بہت بڑی چیز ہے جو آگے جن آپ نے پڑھی ہے، سمجھی ہے، تو پھر آپ بتا سکیں گے۔ سر جی ایک چیز میں نے سمجھی تھی جب پڑھی ہے اس کی تفسیر، کہ وہاں جو قید میں لوگ تھے نا، ان کی یہ نبوت تو ان کو مل گئی تھی اور پھر انہوں نے ان کی نہیں، ہیلپ کی۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا یہ جیل۔ نہیں، وہ پلان کیا تھا؟ آپ نے پڑھی ہے پوری صورت، وہ پلان کیا تھا؟ ایکسکیوز می سر، مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ اس طرح سے کہ اتنے سال وہاں رکھ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش جو بھی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چھوڑیں، وزارت یہ دینی آپ تھی لمبی اور باتیں جو مت کریں، لمبی باتیں مت کریں۔ سر جی حکم دینا تھا، اقتدار دینا تھا، اس وجہ سے خواب کی تعبیر جو بتائی گئی تھی نا، تو اب آپ ساری باتیں، اگر زیرک آدمی ہو نا جو قرآن پڑھ رہا ہو، آگے چل کے سنیں، میں بات بتا رہا ہوں، آگے چل کے انہوں نے بننا تھا بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو ہمیشہ کے لیے ان سے دور کرنے کے لیے انہوں نے جو بدلہ لیا کہ اس کو جیل بھیجیں۔ جیل میں اللہ کا منصوبہ تھا کہ ان کو اقتدار پہ لے جائے گا، اور اللہ ہی کا منصوبہ تھا کہ جب اقتدار میں ہوں تو ایسی خواتین اور ایسے مردوں سے ان کو نجات مل جائے ہمیشہ کے لیے۔ یہ نجات اسی صورت میں مل سکتی تھی کہ وہ ایک واقعہ ان کے سامنے ہو جس میں آپ نے دیکھا کہ جب جیل میں جاتے ہیں وہ عورتیں بھی پہلے اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ یوسف بے گناہ ہے، اس کے بعد وہ عورت بھی ان کی بے گناہی کا خود منہ بولتا ثبوت گواہی دیتی ہے۔ تو اب جو اقتدار میں رہتے ہیں تو ان کے گرد ایسے لوگ آ ہی نہیں سکتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو ماضی کا یہ قصہ ہے وہ ان کو ان سے ہمیشہ دور رکھتا ہے، اور وہ ڈٹ کے جم کے سلطنت کے کام اس طرح عدل و انصاف پر کرتے ہیں، اس لیے میں ایسی گندی محفلوں سے دور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے مراتب اور بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہے، اگر آپ نے غور سے پڑھا ہو، یہ ہے اس میں سبق کہ جیل بھجوانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ یہ ساری برکتیں کہ وہاں جو انہوں نے قیدیوں کو آگے آ رہا ہے کہ قیدیوں کی خواب کی تعبیر بتائی، پھر وہ کیسے ذریعہ بنی بادشاہ تک رسائی کا، پھر بادشاہ نے کس طرح ان کو پورا اقتدار دے دیا،
تو یہ عورتیں پھر ان کے گرد کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی اس شخص کی سیرت کے بارے میں تفصیلاً چیز دیکھ لی تھی کہ کوئی ان کے قریب بھی پھٹکتا نہیں تھا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بتائیں جی نا۔ سر۔ تو یہ اسس القصص ہے تو پھر کیوں ہے؟ یہ ہے اس کے اندر کہ واقعات کا اس طرح بہاؤ ہے، چیزیں اس طرح آگے چل رہی ہیں کہ ہر آنے والے وقت کا تدارک جو ہے مشکلات کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کر دی ہے، اور بالآخر جب وہ بادشاہ بنتے ہیں نہ ان کے گرد یہ گندے لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا اقتدار اپنی سیرت اور کردار کی وجہ سے، جہاں مصر والوں کے پاس دولت کی ہر چیز ہے، ان کے پاس وہ اس خواب کی تعبیر، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ سیرت اور کردار ہے حضرت یوسف کا جو وہاں بول رہا ہے، جس نے سب کو فتح کر کے آپ اس پوزیشن پہ پہنچ کر پھر اپنے کمالات بھی دکھائے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ ہے احسن القصص ہونے کا اس کا مقصد۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ جی سر، السلام علیکم۔ میں یہ آواز آ رہی میری؟ آپ سوال کریں جی پلیز، جی، ہاں جی جی تمہید جی، میں وقت ضائع مت کریں۔ ہاں جی، میں احسن قصص جو آپ نے بہترین قرآن کا قصہ اس کو کہا گیا ہے، تو میں ابھی سن رہی ہوں تو سوچ رہی ہوں کہ یہ اس وقت معاشرہ بھی کتنا تھا ایڈوانس، اور یعنی ان کو پھل کے لیے چھری بھی دی گئی، ہر چیز دی گئی۔ تو آج ہم اچھے بھلے سمجھے لوگ بھی دین پہ چلنا ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے کہ ہم اس میں نہیں چل پا رہے نا، کہ ہم کس طرح چلیں۔ سمجھ آ رہی ہے لیکن کس طرح چلیں، ان چیزوں کو کیسے چھوڑیں نا۔ تو اس سے بہترین مثال، اس لیے اس قصے کو بہترین قصہ کہا گیا کہ اس دور کو دیکھیں اور آج کے دور میں بھی اگر انسان چلنا چاہے، اپنا ماحول چینج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بہترین قصہ ہے یہ نا۔ یہی تو چیزیں سبق سمجھنے کی ہے۔ اس کو جب قصہ صرف سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کا احسن القصص ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن قرآن کو اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم کو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور و فکر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم دنیاوی علوم میں اتنے ہمیں پسند ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن سننے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، کتاب بھی بھیج دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ میں بھی ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اگر اب ہم نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ بھی بالکل اوپر کا معاشرہ دیکھ لیں، آپ ججز کو دیکھ لیں، آپ بیوروکریسی کو دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے وہ مصر کا ماحول پیش کرتے ہیں جہالت کا۔ سر اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ دیکھیں کتنا ان کا کردار مضبوط تھا، اس کے باوجود ان کو اپنے اس کردار پہ وہ نہیں تھا بھروسہ، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے جزاک اللہ، استعانت مانگ رہے ہیں۔ جزاک اللہ، کیا جزاک اللہ۔ خوبصورت بات ہے کہ وہ ڈاکٹر اللہ صاحبہ، کو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر میں صاحبہ جی سنیں، حسن کردار جب تک بندہ سمجھتا رہا ہے نا کہ میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے، اس میں اور اضافہ ہوا ہے۔ اسی لیے شیطان سے ہر لمحہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ وہ عالم کو اس کے علم کے حوالے سے اپروچ کرتا ہے، وہیں سے گمراہی لے کے آتا ہے۔ صلاحیتوں والوں کو کہتا ہے تیرا جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بھائی اس کو سمجھنا چاہیے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر رب العالمین کا کرم اور احسان ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ وافر دے اس کا وافر شکر کرنا انسان پر لازم ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر تو میں تمہیں اضافے کا اللہ تعالیٰ نے پکا سچا وعدہ کیا ہے، شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ تو کسی بندے کو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے۔
کمال اس رب کا ہے جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، مجھے اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ اس آیت دوبارہ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور آج ہم نے اس کو کیا ہے، خدا آپ کا بھلا کرے، آیت نمبر 34 تک۔